واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت. تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بہت بڑا بنا دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر زیادہ فضیلت رکھا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی 2 رکعت کی بھی بڑی قیمت ہے. دیکھیے 1 من سونا وزن 1 من، 1 من لوہا اس کا بھی وزن 1 من. 1 من لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور 1 من سونے کی قیمت کچھ اور. اگر کس کو فجور والی زندگی ہوگی نماز پڑھے گا لوہے کا بھاؤ لگا دیں گے، اور اگر متقی پرہیزگار ہوگا اور پھر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر سونے کا بھاؤ لگا دے. نماز اس نے بھی پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، وہ بھی 1 من وہ بھی 1 من، قیمت کا فرق. تو متقی بندے کے عملوں کو اللہ تعالی زیادہ اجر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس لیے متقی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لیتے ہیں. ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے. متقیوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، ایسی طرح سے رزق دیتا ہے جس کو ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے برے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھیے رزق کی بات ذرا سمجھنے کے لیے آسان سی مثال، کسی نے اگر مرغیاں پالی ہوئی ہو نا، کچھ لوگ شوق کرتے ہیں گھروں میں، تو اس کو دانہ ڈالنے کے 2 طریقے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مالک کبھی ہاتھ میں گندم کے دانے لے کے یا رائی کے دانے لے کے یوں بکھیر دیتا ہے، تو وہ مرغی سارا دن ان دانوں کو چگتی پھرتی ہے، ایک ایک دانہ چگتی پھرتی ہے. اور کبھی کبھی کسی برتن میں وہ دانے بھر کے اس کے سامنے ہی رکھ دیتے ہیں، ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. دونوں انداز ہے. جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کا رزق جیسے برتن میں ڈال کر کوئی رکھ دیتا ہے یوں آسانی سے عطا فرمائیں گے. اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو پھر بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتا پھرے گا، جوتیاں چٹکاتا پھرے گا، پھر کہے گا حضرت سمجھ نہیں آتی، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب برکتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے
وہ بیٹھے فارغ ہو رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ایک سوراخ تھا، جیسے مختلف جانوروں کے بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، درہم و دینار جو بھی تھا وہ اس نے لا کے ڈال دیا. پھر وہ بل میں چلا گیا، پھر اس نے دینار لا کے ڈال دیا، پھر تیسرا، چوتھا، کئی 16-17 دینار اس نے لا کر باہر ڈالے اور چلا ہی گیا. اتنے میں یہ صحابی بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، انہوں نے وہ سارے دینار اٹھا لیے. صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت اور بات یہ تھی کہ جو بات ان کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے. چنانچہ ایک نیا واقعہ پیش آیا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب آپ فرمائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا. جب کبھی اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بلوں سے رزق دیا کرتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ سارا مہینہ محنت کر کے جو رزق کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ کار کا بل، یہ ہاؤس رینٹ کا بل، تو کما کما کے خون پسینہ بہا کے جو ہے سب بلوں کی نظر. کہتے ہیں جی ڈاک آتی ہے تو دل گھبراتا ہے کوئی بل نہ آ گیا ہو. سوچنے کی بات ہے کتنا فرق ہے یار ہماری اور ان کی زندگی. تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنائیں گے، ایسی طرف سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا. یوں اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. دوسرے کا فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں.